میرے شیوخ، برادران طریقت، علماء، مشائخ اور زندگی کے دوسرے طبقات سے تعلق رکھنے والے ہر طرح کے دوست اور عزیز و اقارب اس محفل میں جمع ہیں، اور اس دور پرفتن میں کہ جب محفل میلاد کی محافل کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی اکٹھا ہو اور میلاد کے بعد نماز ادا کر رہا ہو، تو ایسے عناصر ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور ان کے مقصد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ اور آج میں متفکر تھا اور پریشان تھا 12 ربیع الاول والے دن جو حادثہ آیا کہ شاید حضرت کرما والا شریف میں بیلی نہیں آئیں گے یا گھبرا جائیں گے، لیکن بیلیوں نے ثابت کیا ہے، تمام بیلیوں نے، تمام دوستوں نے، مشائخ نے، علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر مضبوط ہے، اور وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس محفل میں اس ناچیز کی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ سب کا بے حد شکریہ۔ اور ہمارے انتظامات ناقص تھے، ہمارے پاس ٹھہرانے کے انتظامات کم تھے، ہو سکتا ہے تکلیفیں آئی ہوں، کچھ بیلیوں کی لائف سٹائل میں جانتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑے ماشاءاللہ سے گھر میں بڑے مزے سے رہتے ہیں، بڑی آسائشیں ہیں، اس کے باوجود آپ نے آپ کو مشقت میں ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، اور حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خوشنودی کے لیے، اور یہاں پر آئے، نماز تہجد ادا کی، اپنی نیندوں کو توڑا، درود پاک پڑھا۔ جب میں نے 12-13 برس پہلے، 15 برس پہلے میلاد پاک کا انعقاد شروع کیا تھا، تو اس وقت بیلی اتنے منظم نہیں تھے۔ بحمد اللہ تعالیٰ تنظیم میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خوشائن بات ہے، سب لوگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ، میں بہت خوش ہوں، اور تشریف لائے، میرے پہ احسان کیا اور اپنی ذاتوں پہ احسان کیا۔ بلا شبہ یہ جو تکلیف اور صحبتیں اٹھائی ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بیلی دامیں درمیں قدمیں سخنیں میرے لیے کچھ بھی کرتا ہے، میں نے اس کا حق کبھی اپنے اوپر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میاں صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اسے کئی گنا کر کے لوٹا دیا کرتا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اگرچہ محفل جو ہے وہ جو خیال ہے یا جو نظریات ہیں اس کے حوالے سے تو چھوٹی ہے، لیکن عرس شریف کی نسبت کچھ بیلی زیادہ آئے ہیں، بہنیں زیادہ آئی ہیں، اور تشنگی تو بہرحال کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر 50 لاکھ آدمی بھی آ جائیں محفل میلاد پہ تو مجھے لگتا ہے کم ہی ہے۔ یہ آیا مبارکہ جو میں نے سورہ آل عمران سے تلاوت کی، اس کے بارے میں کچھ اس کی تفسیر کر کے تو پھر اجازت لوں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان پہ اپنا محبوب معبوس فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی احسان کو کبھی جتلایا نہیں، حالانکہ اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں، سانس لینا، کھانا پینا، اولاد، لیکن یہ ایسا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان شکر ادا کرے، اور شکر کے بہت سے طریقے ہوا کرتے ہیں، اور میلاد پاک بھی اس نعمت کے احسان کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سب اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمان سرکار کی ولادت باسعادت پہ جشن مناتے ہیں، محفل مناتے ہیں، اور اس شکر کا جو ہے وہ اس پہ جشن کرتے ہیں، اس پہ خوشی کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا فضل اور رحمت آپ پہ کی جائے تو پھر فرحت کرو،
اور یہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے شکر کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سرکار کے احکامات کو اپنے اوپر طاری کر لیا جائے۔ جو قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے، سرکار نے پہنچائے، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیا جائے اور اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے بعد اپنے خاندان پہ، اور اس کے بعد اپنے محلہ پہ، اپنے ملک پہ، اور پورے عالم اسلام سے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ من انفسہم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے بھیجے، یعنی اہل عرب میں سے۔ دیکھیں، سرکار ملائکہ میں سے نہیں تشریف لائے، سرکار کسی اور مخلوق میں سے نہیں آئے، بلکہ انسانوں میں سے آئے اور عرب پہ آئے ہیں، اور عرب کے لوگ اس وقت جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس میں سرکار کے تشریف لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو سکھایا جائے کہ اگر قوم غیر منظم ہو تو اس کو کس طرح سے منظم کیا جاتا ہے، اس میں کس طرح سے تبدیلی لائی جاتی اور اس کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے، کہ جو لوگ، جن لوگوں کو کوئی اپنی غلامی میں بھی نہیں رکھنا پسند کرتا تھا، ان کو پوری دنیا کے امام بنا دیا۔ جس طرح سے میں اکثر یہ گفتگو کیا کرتا ہوں کہ ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے۔ سرکل آف کنسرن سے مراد ہے کہ ایک دائرہ جو تشویش کا ہوتا ہے، جس میں منافقت ہے، ہپوکریسی ہے، جس میں لادینیت ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سرکل ہوتا ہے دنیا میں، جسے ہم بولتے ہیں سرکل آف کنسرن یا تشویش کا دائرہ۔ اور دوسرا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی اثر کا دائرہ، جس سے تمام معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کے اصول پرنسپل سینٹرڈ ہوتے ہیں، اصول پہ مبنی کنکریٹ اس کے پرنسپل ہوتے ہیں، جس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو وہ اتنی جلدی پھیلتا ہے، وہ دائرہ اتنی جلدی وسعت اختیار کرتا ہے کہ وہ سرکل آف انفلوئنس جو ہے، اثر کا دائرہ، بڑھتے بڑھتے تشویش کے دائرے کو ختم کر دیتا ہے، اور ابہامات اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں اڑ جاتی ہیں، اور دین، کردار، اصول اور ہر چیز اس پہ چھا جاتی ہے۔ یہ تمام مفکرین جو یورپ کے ہیں یا باہر کے ہیں، ان کا اس بات پہ وہ اتفاق ہے کہ سرکل آف انفلوئنس جو ہوتا ہے، اگر اس کے اصول کنکریٹ ہوں، یعنی اصول اس کے جامعہ ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سرکل آف انفلوئنس، یہ اپنی طرف سے میرا وجدان ہے، وہ ایک پوائنٹ سے منحقہ ہوتا ہے، ایک نقطے سے، اور جو نقطہ ہے انفلوئنس کا، اور جو نقطہ جو تمام اصولوں کا منبع ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے کہ صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، اولیاء متقدمین ہیں اور اولیاء متاخرین ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اصولوں کو اپنائیں گے، تو ان سے کنکریٹ پرنسپل کوئی نہیں ہے، یہ بدلے نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ گریوٹی کا اصول ہے، کشش ثقل کا ہے، کہ اوپر چیز کو چھوڑا جائے تو نیچے ہی جائے گی،